بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. آقای نعیمی نے ایک اور تقریب پیش کی ہے، ایک اور بیان ہے اس بات میں کہ شک کے در رافع میں تو استصحاب جاری ہوگا، اما شک کے در مقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ بیان شروع کرتے ہیں، در حقیقت شک کے در رافع میں استصحاب ہے، شک کے در مقتضی میں استصحاب نہیں ہے، اس کی یہ تقریب سوم ہے۔ دو تقریب پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تقریب سوم میں آقای نعیمی فرماتے ہیں کلمہ یقین میں خصوصیت استعمالی ہے، اور یہ خصوصیت مورد ملاحظہ کلمہ یقین میں استعمال کے وقت اما یقین کے علاوہ قطع و علم میں بھی اگرچہ کہ طریقیت و کاشفیت ہے، یقین کی طرح طریقیت و کاشفیت ہے، لیکن یقین میں ایک خصوصیت استعمالی ہے، اور وہ خصوصیت استعمالی جو کلمہ قطع یا کلمہ علم میں نہیں ہے، کیونکہ کلمہ قطع میں انسان لفظ قطع کو جب استعمال کرتا ہے تو قطع کے لفظ کے ضمن یہ خصوصیت انسان کے ذہن میں منتقل نہیں ہوا کرتی ہے کہ قطع کے فوراً بعد حرکت علی وفقہ ہونا چاہیے۔ کلمہ قطع اور کلمہ علم میں حرکت علی وفقہ کی خصوصیت استعمالی نہیں ہے، اسی لیے تمام روایات میں باب استصحاب میں یقین کو اضافہ پہ ان کے حرکت بوفق یقین ہو۔ البتہ کہ یقین میں کلمہ حرکت علی وفق یقین اس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے یقین کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے ایک اور چیز بھی درمیان میں واسطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نفس و عدم نفس کو
اس نونے پہ یقین کرتے ہیں. تو نفس و عدم نفس ایک حالت نفسانی یا جو یقین کے نتیجے میں انسان کے نفس میں حاصل ہوا کرتی ہے. وہ حالت نفسانیہ اس میں ایک واسطہ آپ کو ملاحظہ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک ظاہری لحاظ سے نفس کو اس نوعے پہ یقین دیا گیا ہے اور ہم نے شیخ انصاری علیہ رحمہ پر یہی اشکال بھی کیا کہ آپ نے نفس یقین پہ نفس یقین میں اسناد یقین کے بجائے یقین کی طرف کیوں دیا ہے جبکہ روایت میں نفس یقین کی طرف نسبت رکھتا ہے. یہ اشکال ہم نے خود نے شیخ پر کیا تھا. لیکن اس حقیقت کو آپ ضرور غور کریں کہ یقین اس میں نفس جب نسبت رکھتا ہے تو اس میں ایک اہم خصوصیت استعمالی یہ ہے کہ نفس یقین کی طرف دینا بے عنایت از واسطہ متیقن ہے. کیونکہ یقین تو طریق اور کاشفیت کا کام کرتا ہے. وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جو موجب بنتی ہے کہ ہم نفس کو یقین کی طرف نسبت دیں؟ اس جہت پر غور کرنا کہ نفس یقین کی طرف نسبت پائے اس کی ایک جہت ہے، اس کا ایک سرچشمہ ہے، اس کا ایک موجب ہے اور وہ عبارت متیقن ہے. اس کی جڑ، اس کا ریشہ وہ متیقن ہے. وہ متیقن اپنی عنایت کے ذریعے سے یقین کی طرف نسبت نفس رکھتا ہے اور یہ صفت استعمالی جو نفس یقین کی طرف نسبت رکھتا ہے متیقن کے وسیلے سے، اس کی ابھی وضاحت آئے گی. یہ صفت استعمالی کلمہ قطع اور علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دو قطع و علم یہ منشأ متیقن کی طرف کلمے کے سنتے ہی انسان کا ذہن نہیں جاتا. لیکن یقین وہ چیز ہے کہ فوراً حرکت علی وفقہ کی طرف ذہن جاتا. اس لیے استعمال کی خصوصیت میں متیقن
قن اس کا ریشہ و بنیاد ہے۔ آئیے اس خصوصیت کو مزید واضح کریں مثالوں کے ذریعے سے۔ خصوصیت متیقن اس صورت میں اسناد نن بے یقین صحیح ہو، اس اسناد کے لیے در حقیقت متیقن ہی سبب بنتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم متیقن کو مختلف قسم کے ملاحظہ کرتے ہیں تو کبھی متیقن وہ ہے جو قابلیت بقا و دوام رکھتا ہے۔ لو کلی و تبعہ، اگر متیقن کو اپنی ذات پر چھوڑا جائے تو متیقن اس طریقے سے اس کی طبیعت ہے کہ اس کو مسلسل استمرار و دوام ہونا چاہیے، اور متیقن میں چونکہ دوام ہے، اسی متیقن کے تابع ہو کر یقین میں بھی دوام پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ ملے گا متیقن کے تابع کی یقین میں دوام و استمرار ہے۔ چونکہ متیقن دوام و استمرار رکھتا ہے، اس کے تابع ہو کر یقین میں بھی دوام و استمرار پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذات متیقن اس طریقے کا تقاضا رکھتا ہے کہ دوام و استمرار ہو۔ مثلا اپنی ذات و طبیعت کے لحاظ سے طہارت و نجاست دونوں کے دونوں، طہارت اپنی طبیعت کے لحاظ سے طہارت جو متیقن ہے اور یقین کا متعلق طہارت، اسے طہارت ہونے کا متیقن، یہ طہارت اپنی طبیعت ذاتی کے اعتبار سے دوام و استمرار رکھتا ہے کہ اگر اس کے لیے طہارت کے راستے میں جب تک کوئی ناقض نہ آئے تب تک اس طہارت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ روز قیامت تک طہارت چل سکتی ہے جب تک کہ ناقض نہ آئے۔ یہ چولہے کے تیل کی طرح نہیں کہ تیل ختم ہو جائے تو چولہا بجھ جایا کرتا ہے۔ طہارت مسلسل قیامت تک چلنے والا اپنی ذات اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے تقاضا کرتا کہ طہارت روز قیامت تک چلے جب تک کہ ناقض نہ آئے۔ طہارت کی ذات کیسی، اس طرح نجاست کی ذات کیسی، نجاست کی ذات و طبیعت یہ ہے کہ جب تک کہ طہارت کا موجب نہ آئے تب تک نجاست قیامت تک چلے گی، وہ نجاست ہی رہے گی استمرارا و دواما۔ تو اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ بس اگر کسی متیقن کی طبیعت اور ذات ایسی ہے کہ جس میں دوام استمرار و بقا ہے تو اس کی وجہ سے یقین میں بھی دوام و استمرار پیدا ہوتا ہے۔ طہارت ہمیشہ ہے تو یقین بھی ہمیشہ ہے۔
بس یقین تابع ہے اس متیقن کے جس کے بارے میں یقین میں طہارت ہوا تھا. جیسا متیقن ہوگا ایسا یقین اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. یقین اس میں نفس کو یقین کی طرف نسبت دیتے، متیقن کو واسطہ قرار دیتے، متیقن کو منشا قرار دیتے، نفس کو یقین کی طرف نسبت دیتے ہیں. اما اگر متیقن ہمارا وہ جو ہمیشہ قابلیت بقا و دوام و استمرار نہیں رکھتا ہے تو یقین بھی ہمارے سے کمزور ہوگا. یقین بھی جو کیا کمزور ہوگا. اور شک کے در مقتضی میں ایسے ہوا کہ پتہ نہیں ابھی تیل باقی ہے. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چولہا 1 گھنٹے تک چلتا ہے، تب تک تو یقین ہے کہ تیل چلے گا، بس چولہا بھی جل رہا ہے. لیکن 1 گھنٹے کے بعد شک کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر یہ شک پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تیل کی کمزوری ہے. طہارت میں نجاست تو کمزوری نہیں تھی، تیل میں کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ چلنے والی چیز نہیں. منشا یقین کے مضبوطی کا خود متیقن ہوا کرتا ہے. متیقن منشا بنتا ہے مضبوطی ہونے اور نہ ہونے میں. بس آقا نائینی فرماتے ہیں کہ عاشق پر ہم نے اشکال تو کیا کہ آپ نے نفس کو متیقن کی طرف کیوں نسبت دیا، جبکہ روایت میں نفس کو یقین کی طرف نسبت دیا گیا. لیکن اگر عاشق کی بات پر غور کیا جائے تو کم نہیں ہے، اس کے پیچھے منشا چھپا ہوا ہے. اور نفس کا لفظ مضبوط چیز کو توڑنے کے لیے آتا ہے. پہلے سے ہی کمزوری ہے کہ تیل 1 گھنٹے کے بعد ہے ہی نہیں تو کیا توڑے اس میں. یا شک ہے تو اس میں کیا، اس میں یقین باقی ہی نہیں رہا کہ توڑنے کی ضرورت پیش رہے. اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ہم عاشق پر ظاہری طور پر اشکال تو کر رہے ہیں، لیکن اشکال ہمارا ظاہری اعتبار سے کہ ظاہر میں چونکہ امام علیہ السلام کی روایت میں نفس کو نسبت یقین دیا گیا، اس اعتبار سے ہم اشکال کریں کہ بھائی ٹھیک ہے متیقن وسیلہ موجب سبب بنتا ہے کہ نفس یقین میں بھی ہو جائے متیقن کے نام ہونے کی وجہ سے. لیکن بہرحال روایت میں چونکہ نفس یقین کی طرف نسبت دیا گیا تو یقین کی طرف ہی ہم نسبت دیں گے. متیقن اگرچہ کہ منشا اور ریشہ ہے لیکن نسبت ہم یقین ہی کی طرف دیں گے. یہ ہمارا اشکال تھا عاشق مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ پر. لیکن دیکھا جائے تو واقعی منشا اس نفس کا متیقن سے تعلق رکھتا ہے، مجھے وہی ہوا کرتا ہے. بس اس لیے وہ اشکال ہمارا ظاہری اعتبار روایت کے لحاظ سے. اب جب بات یہ آ گئی ہے تو ہم آپ کو اس مطلب کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ہدف آئینائی تقریب سے میں یہ ہے کہ شک کے در رافع میں استصحاب چلے گا، شک کے در مقتضی میں استصحاب نہیں چلے گا. یہ ہدف ہے. اس کے لیے ساری لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے آئی. یقین و متیقن فرماتے ہیں کہ متیقن جب دوام و استمرار
تو اس میں ایک قسم کی مضبوطی و استحکام پایا جاتا ہے. جو مضبوطی و استحکام پایا جاتا ہے اس مضبوطی کو توڑنے کے لیے کلام لغت عرب میں نغز کا لفظ آتا ہے. جیسے ہیئت اتصالیہ کو توڑنے کے لیے نغز کا لفظ آتا ہے. لیکن شک کے در مقتضی میں ان کی مضبوطی ہے ہی نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اب تیل باقی ہے چولہے میں یا تیل باقی نہیں ہے. کچھ پتہ ہی نہیں، اس کی اپنی حالت خود پتہ نہیں ہے. اس میں نغز کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اس لیے شک کے در مقتضی میں آپ جاری نہیں کریں، کیونکہ وہاں یقین ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ تیل ہے کہ نہیں. اس لیے نغز سے یقین بشک والا لفظ آئے گا ہی نہیں. بس اس بنیاد پر آغائے نائینی فرماتے ہیں کہ ہم نے آغائے شیخ پر اشکال ظاہری جہت سے کیا ہے، واقعی جہت سے ان کی بات صحیح تھی کہ متیقن کو توڑا جاتا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے یقین بھی ٹوٹتا ہے. اصل نقطہ نقص کا متیقن میں ہے کہ طہارت کو توڑا جاتا ہے کسی نوم کے ذریعے سے، ریح کے ذریعے سے، پیشاب و ٹوائلٹ کے ذریعے سے. یہ اس کو توڑیں گے تو یقین بھی خود بخود ہی ٹوٹ جائے گا. تو اصل سب تو وہی ہے. چنانچہ مضبوطی اگر متیقن میں موجود ہے تو وہاں پر نغز کا لفظ صادق آئے گا. لیکن متیقن میں اگر مضبوطی نہیں ہے، جیسے تیل چولہے کا، اس میں مضبوطی نہیں ہے، 1 گھنٹے کے بعد پتہ نہیں ہے کہ یقین ہے بھی کہ نہیں، اس کو کیا توڑے؟ جب خود ہی شک میں ہے اس کو کیا توڑے؟ اس میں یقین توڑنے کا معنی ہی نہیں آتا. 1 گھنٹے کے بعد خود شک میں ہو جاتا. تو اس لیے ہم شک کے در رافع میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں جہاں پر نغز یقین بشک صادق ہے، لیکن شک کے در مقتضی میں نغز یقین بشک صادق نہیں آتا ہے. لیکن ایک نقطہ آغائے نائینی کا اب بھی باقی ہے، وہ ضرور آپ ملاحظہ کریں گے آخر، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ کہ آغائے نائینی کہتے ہیں کہ طہارت جو کہ دوام اور یقین اور قیامت تک چلنے والی چیز ہے. جب تک کہ کوئی توڑنے والی چیز نہ ہے تب تک وہ خود بخود دوام رکھتی ہے، استمرار رکھتی ہے. اور جب ایسی بات ہے تو جب تک آپ کو شک ہو تب تک کہ طہارت نوم کے ذریعے سے گئی ہے یا نہیں، تو طہارت تو یقین کے ساتھ استمرار رکھنے والی چیز تھی. تو اس کا بعد شک آنے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر یقین ہے. شک آنے سے پہلے یقین ہے کیونکہ دوام اس میں موجود ہے. اس لیے اس کو یقین فعلی کہتے ہیں. بس یقین بھی فعلی ہے اور شک بھی فعلی ہے، دونوں فعلی ہے، وہاں پر استصحاب جاری ہے. لیکن جب جو ہے شک کے در مقتضی میں آپ دیکھیں تو وہاں پر یقین فعلی نہیں ہوا کرتے. 1 گھنٹے تک تو یقین تھا، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہمیں یقین فعلی نہیں، کیونکہ اس کے اندر دوام ہی نہیں ہے. یقین فعلی نہیں ہے، شک فعلی ہے. بس اس بنیاد پر یقین فعلی نہیں تو لا تنقض الیقین بالشک کہہ ہی نہیں سکتے وہاں پر، کیونکہ یقین فعلی ہے ہی نہیں. بس اس بنیاد پر شک کے در مقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا. یہ تھا
بیان آغائے نائنی تقریب سے ممکنہ سے کل بھی آغائے نائنی ہی کا بیان تھا، لیکن وہ ایک دوسری جہت سے تھا، آج دوسری جہت سے، چنانچہ یہ بیان تھا کہ شک کے در رافع میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں، شک کے در مقتضی میں استصحاب جاری نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ